انسان تجارت کرتا ہے، اس میں اس کو منافع بھی حاصل ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے سورہ فاطر میں 3 ایسی تجارتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہی نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ آیت ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اس آیت میں 3 تجارتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ان کو نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے گی تو ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا نفع حاصل ہو رہا ہے۔ پھر قرآن عظیم کا پڑھنا بھی عبادت، اس کے دیکھنے پر بھی ثواب، اس کے سننے پر بھی اجر، تو اجر ہی اجر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن عظیم کو سیکھا اور دوسروں کو بھی پڑھنا سکھلایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نمازوں کی پابندی، واقاموا الصلاۃ۔ نمازوں کی پابندی میں کوئی نقصان نہیں سوائے فائدے کے۔ انسان وضو کرتا ہے، اس پر اجر و ثواب۔ مسجد کی طرف کو جب وہ چلتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اس کو اجر و ثواب۔ وہاں پر بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر قرآن عظیم پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے اور رکوع کرتا ہے، وہاں تسبیح و تحلیل پڑھتا ہے، تو منافع ہی منافع ہے، نفع ہی نفع ہے، نقصان نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور تیسری تجارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے، اس رزق میں سے اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اوپر خرچ کرنا، یعنی صدقہ کرنا، اس پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ صدقے سے مصائب و آلام، پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں، صدقہ مصیبتوں کو بھگاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کے اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑی تیزی سے کہیں کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی عرصے سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے بلال، ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ آج عثمان نے بہت مال صدقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کے لیے جو جنت میں محل تیار کرائے ہیں، مجھے مولا رب العزت کا فرمان ہوا ہے کہ میں ان محلوں کو دیکھ لوں، ان محلوں کا مشاہدہ کر لوں، لہذا میں ان محلوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پیارے عزیزوں، یہ 3 تجارتیں، قرآن عظیم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ 3 ایسی تجارتیں ہیں کہ جس کا قرآن عظیم میں ذکر ہے کہ تجارت لن تبور، ایسی تجارتیں ہیں کہ جن میں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، قرآن عظیم کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمازوں کی پابندی کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے، کیونکہ
میدان محشر میں جب نمازیوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، ان کو عزت و عظمت سے نوازا جائے گا، اور بے نمازیوں کو سزائیں دی جائیں گی، تو بے نمازی یہ آرزو کریں گے کہ اے اللہ دنیا میں ہمیں تو پھر سے بھیج دے، ہم وہاں جا کر کوئی تیری نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس وقت یہ امید بے مقصد ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے بقدر گنجائش اللہ کے ضرورت مندوں پر وہ مال خرچ بھی کیجئے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہی حکم ہو رہا ہے کہ یرجون تجارت لن تبور، یہ تینوں قسم کے لوگ یعنی قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جن میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔